ترمیم کر دی گئی اور اس میں کہا گیا کہ کشمیری ہندوستان یا پاکستان میں سے ایک کے ساتھ جانے کا فیصلہ کریں. یہ پہلا ہماری پیٹھ میں چھرا تھا جو حکومت پاکستان نے ہماری پیٹھ میں گھونپا. وہ پاکستانی حکمران جو ہمیں یہ بتاتے آئے ہیں, جن کا میڈیا ہمیں یہ بتاتا ہے, جن کا مطالعہ پاکستان ہمیں یہ بتاتا ہے, جن کے لیڈر جو ہے وہ جلسوں میں ہمیں یہ بتاتے ہیں, ہم آپ کے پشتبان ہیں, ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حامی ہیں. حق خود ارادیت کا مطلب ہے کشمیریوں کی مرضی کے حامی ہیں. جبکہ درخواست اقوام متحدہ میں لے کر جاتے ہیں کہ کشمیریوں کی مرضی کو محدود کر دیا جائے, ان کو آزادی نہ دی جائے, یہ چاہیں تو انڈیا کے ساتھ چلے جائیں یا ہمارے ساتھ آ جائیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سی پشتیبانی ہے, یہ کون سا بھائی چارہ ہے, یہ کون سا اسلام ہے کہ پہلے تو آپ ایک آزاد ریاست پہ حملہ کریں, اپنے گنڈے بھیج کے, اپنے لٹیرے اور ڈاکو بھیج کے ایک سازش کے تحت. یہ بھی نہیں کہ کشمیری عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق, نہ کشمیریوں کے مہاراجا کو پتا, نہ کشمیری کی سیاسی جماعتوں کو پتا, چند لوگوں کی سازشوں کے تحت انہوں نے پہلے یہاں پہ فوج داخل کر کے اس ریاست کو تقسیم کروایا, اور پھر جب اقوام متحدہ نے ہمیں آزادی کا حق دیا تو پاکستانی حکمرانوں نے ہمیں اس حق سے محروم کیا. اور اس کے بعد میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوجوان ہیں, ان کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. مطالعہ پاکستان کے اندر یا بدقسمتی سے ہمارے اسکولوں کے اندر ہمارے نصاب میں, ہمارے بچوں کی تعلیم میں, آپ سب جانتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ان منافقوں کو, ان جھوٹوں کو, ان کے منہ پہ یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے, چونکہ انہوں نے اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہوئے ہیں کہ لوگ کنفیوز ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. یہ ہر روز سکول میں صبح سویرے, کوئی سکول مجھے آزاد کشمیر کا بتائیں, زبردستی ایجنسیوں کے کہنے پر, ٹاؤٹوں کے کہنے پر, حکومتوں کے کہنے پر ہر سکول پہ انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان لکھوایا ہوا ہے, اور اس کے نعرے لگواتے ہیں. صبح اسمبلی میں معصوم بچوں کو کھڑے کر کے ان سے نعرے لگواتے ہیں, پاک فوج زندہ باد, کشمیر بنے گا پاکستان, اور وہ بے غیرت جو ہیں وہ اس طرف لگاتے ہیں جے ہند کے نعرے, اور کشمیر بنے گا ہندوستان کے نعرے لگواتے ہیں. ان دونوں کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم اگر کہیں جلسہ کریں, ہم اگر چھٹی کے بعد بھی کسی سکول کے گراؤنڈ میں کوئی جلسہ کرنا چاہیں, کسی ادارے میں جا کے بات کرنا چاہیں, تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ بچے ہیں, یہ نوجوان ہیں, آپ ان کو کیوں یہ بتا رہے ہیں. آپ اگر کوئی ٹیچر بھی کہیں تحریک آزادی پہ بات کر دے تو یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ایجنسیوں والے, یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں او جناب آپ یہاں پر مداخلت کر رہے ہیں, یہ نئے بچوں کے ذہن کے خلاف ہے, اور جو نرسری سے لے کر کالج تک تم ہر روز صبح کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگواتے ہو, تمہیں یہ کس نے حق دیا, کس نے تمہیں یہ اختیار دیا کہ تم ہر ادارے میں سیاست کرو, ہر مسجد میں سیاست کرو, ہر دفتر میں سیاست کرو, ہمارے ڈی سی کے اوپر تمہارے صوبیدار بیٹھے ہوئے ہوں, ہمارے وزیر اعظم کے اوپر تمہارے صوبیدار بیٹھے ہوئے ہوں, ہمارے اسکولوں میں تمہارے ایجنسیوں کے چوہے دوڑ رہے ہوں, ہمارے گھروں میں, ہماری دکانوں میں, ہمارے انجمن تاجران کے پاس تمہاری ایجنسیوں کے 2-2 ٹکے کے حوالدار, کوئی چیچو کی ملیا سے آیا ہوا, کوئی کالا شاہ ٹاکو سے آیا ہوا, کوئی چک باباد سے آیا ہوا, وہ آ کے یہاں پہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہمیں کیا کہنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں, یہ وہ کشمیر نہیں ہے اب جو تمہاری ایجنسیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں. ان کو آج جو ہے ان کو گلی گلی میں مزاحمت کا سامنا,
آج ان کے بڑے بڑے لیڈر اس ریاست کے وزیر اعظم رہنے والے آج چوکوں پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تم ہمیں بولنے نہیں دیتے ہو، ہمیں بات نہیں کرنے دیتے ہو، ہمیں اپنا موقف نہیں رکھنے دیتے ہو، کشمیریوں کو کسی عالمی فورم پہ نہیں جانے دیتے ہو، ایک 2 ٹکے کے سرمایہ دار کو پکڑ کر جس کو بات کرنا نہیں آتی اس کو اٹھا کے کرسی پہ بٹھا دیتے ہو اور وہ ہر روز جو ہے وہ پچک پچک کر کے تمہاری جو ہے وہ آمد فرائی کرنا شروع کر دیتا۔ کشمیر اب ہندوستان اور پاکستان کے دلالوں کے لیے سکڑتا جا رہا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر اب پاکستانی اور ہندوستانی بیانیے کی کوئی جگہ نہیں ہے کوئی جگہ؟ پاکستانی اور ہندوستانی بیانیے کی کوئی جگہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ان کی کوئی جگہ ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ انڈیا سے لیں گے، پاکستان سے لیں گے، للکار کے بولو، للکار کے بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا زور سے بولو، مودی کو سنا دو، شہباز بھی سن لیں، کشمیری مانگیں، اس بار بھی لیں گے، اس بار بھی لیں گے۔ یہ کشمیریوں کا سینٹیمنٹ ہے۔ تم کشمیر کے کسی بھی بچے سے لے کے کسی بوڑھے تک، کسی عورت سے کسی مرد سے جا کر پوچھو، ایجنسیوں کے پیرے ہٹاؤ، یہ لالچ یہ مفادات کا جو تم نے کھیل شروع کر رکھا ہے یہ ہٹاؤ، پھر کشمیریوں سے پوچھو، تمہیں پتا چلے گا کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ اس وطن کے ہر بچے کے لہو میں آزادی کی آواز جو ہے وہ ساتھ ساتھ بہ رہی ہے لہو کے اندر۔ ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر ماں کو کیوں نہ بہے، کیوں نہ بہے۔ یہاں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج، یہاں یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ان لوگوں نے آباد کیا ہے جن کو تم نے 65 میں بھی مارا اور در بدر کیا، جن کو 71 میں بھی مارا اور در بدر کیا، جن کو 88 میں بھی مارا اور در بدر کیا۔ یہ رجوری سامنے ہمارا سارے کا سارا رجوری یہاں آ کے بیٹھا ہوا، اپنے آباء و اجداد کی قبریں، اپنے ماں باپ کے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے جنازے، اس سے تم نے ہمیں محروم کیا۔ 75 سالوں میں 4 دفعہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اپنی ریاست کے اندر ہمیں در بدر کیا اور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ 5 اگست 2019 کے بعد آپ اندازہ لگائیں اس ریاست کے کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ 2 یونین ٹیریٹریز انڈیا نے بنا رکھی ہے، 2 یونین ٹیریٹریز پاکستان نے بنا رکھی ہے۔ آزاد کشمیر والا گلگت کی طرف نہیں جا سکتا۔ آپ جائیں، آپ جا کے دکھائیں۔ مجھے 1.5 سال پہلے وہاں سے زبردستی ایک لاؤ لشکر لا کے ایجنسیوں کا ساتھیوں سمیت گاڑیوں پہ بٹھا کے کوہستان میں پھینکا گیا۔ آپ یہاں پر بات نہیں کر سکتے، ہمارا علاقہ، ہماری ریاست، ہم یہاں پر بات نہیں کر سکتے۔ یہ ڈاکو جو ہیں وہ یہ آ کر یہاں پر بات کریں گے، یہ ہمیں تہذیب سکھائیں گے، یہ ہمیں سیاست سکھائیں گے، یہ ہمیں معیشت سکھائیں گے، جن کا روپیہ گرتے گرتے اتنا نیچے گر گیا ہے کہ اس سے زیادہ پستی کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جن کی سیاست گرتے گرتے اتنی نیچے آ گئی ہے کہ اس کی پستی کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جن کی صحافت گرتے گرتے اتنی